نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے بارے میں ہے۔ 21 رمضان المبارک خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 24 سال قبل 13 رجب کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حسب و نسب آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے وفات کے بعد حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور پھر وہیں پر پرورش پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 19 رمضان سن 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے کوفہ کی مسجد میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر میں ملی ہوئی تلوار سے وار کر کے آپ کو زخمی کیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی تھی وہ یہ تھی کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ارے روزے دار پر سجدے میں وار کیا گیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ انہیں علم تھا کہ آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ وہ جانتے تھے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، پھر آخری قربانی کربلا میں آپ ہی کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، اور اس دین کو بچا لیا۔ پھر ہمیں یہ سبق دیا کہ اسلام کو کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ سر کٹانا پڑے تو سر کٹا دیں، لیکن کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔
اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں دین کو بچانے والے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار پر بھی زہر ملا ہوا۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ تو وہ ملعون اٹھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا تو اس نے ایک دم آگے بڑھ کر ایسا وار کیا اور پھر روزہ میں روزہ دار کو جب ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے تو کوفہ کی مسجد میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے وہ رونے لگے۔ سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی داڑھی مبارک خون سے تر دیکھی تو وہ بھی رونے لگے۔ صحابہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں بہت شور شرابہ ہوا، بیٹیاں رونے لگیں۔ باپ کی حالت دیکھ کر حکیم نے علاج شروع کیا، مگر زہر تو اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظرف دیکھیں، اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹا اتنا ہی زخم لگانا اس کے سر پر جتنا اس نے مجھے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ آخر کار 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے تو پھر 21 رمضان المبارک کو یہ سورج اس دھرتی سے بجھ گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اتنی قربانی دی، ان کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔